بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات کا لیکچر سٹارٹ کریں گے، توحید اور اس کی اقسام۔ تو سب سے پہلے ہم توحید کی بات کرتے ہیں۔ لفظ توحید کا لغوی معنی اور اس کے بعد اصطلاحی معنی بیان کریں گے۔ لفظ توحید یہ در حقیقت وحد سے بنا ہے، یعنی واو، ہا اور دال، جس کا مطلب ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف پڑھتے ہیں توحید کی۔ توحید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں کے اعتبار سے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اب اس کا مفہوم سن لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی واحد ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی واحد ہے، اور صفات کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو کسی صورت میں بھی شامل نہیں کر سکتے۔ یہی در حقیقت عقیدہ توحید ہے۔ اب ہم توحید کی مختلف اقسام پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ذات میں توحید۔ ذات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے حوالے سے واحد ہے، یکتا ہے اور بے مثل ہے۔ جس طرح سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا الہ ایک ہے۔ تو یہ ہے ذات میں توحید۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں صفات میں توحید۔ صفات میں توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے حوالے سے ایک ماننا، بے مثل ماننا، صفات میں توحید کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں ہی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الصمد، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اب ہم تیسری قسم کی بات کرتے ہیں، صفات کے تقاضوں میں توحید۔ تو صفات کے تقاضوں میں توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے تقاضوں میں بھی ایک ماننا، یکتا جاننا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رازق ہے۔ تو اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں کسی کو بھی شامل نہ کریں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مالک ہے، اور وہی کائنات کو رزق دے رہا ہے۔ تو یہ ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ تو یہ وہ بنیادی اقسام ہیں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ مثلاً
عبادات میں توحید اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں اس میں ہم کسی دوسرے کو شامل نہیں کر سکتے. جس طرح ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے ایاک نعبد، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ عبادت میں توحید ہے. اس حوالے سے ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شامل نہیں کر سکتے. تو یہ توحید کی مختلف قسمیں ہیں جس کا آج ہم نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.